سوال ہے کہ اگر کوئی غیر مسلم اللہ کا نام لے کر قربانی کر دے، ذبح کر دے، تو وہ قربانی صحیح ہوگی، وہ ذبیحہ حلال ہوگا یا نہیں؟ دیکھیے، ذبح کے صحیح ہونے کے لیے جہاں اور شرائط ہیں، ان میں ایک شرط یہ ہے کہ جو جانور ذبح کیا جا رہا ہے اس پر اللہ کا نام لینے کے ساتھ ساتھ ذبح کرنے والا خود بھی موحد ہو، صاحب ایمان ہو، مسلمان ہو۔ تو اگر کوئی شخص جو ذبح کر رہا ہے وہ مسلمان ہی نہیں ہے، یعنی وہ اللہ کو ایک نہیں مانتا، توحید کا قائل نہیں ہے، اللہ رب العزت کی وحدانیت پر یقین نہیں رکھتا، جس کو مسلمان کہتے ہیں، تو وہ اس کا بسم اللہ پڑھنا نہ پڑھنا جو ہے برابر ہے، چونکہ وہ بسم اللہ کا اعتقاد نہیں رکھتا۔ تو صرف زبان سے اگر بسم اللہ پڑھ بھی لیا اور وہ غیر مسلم ہے تو پھر ذبیحہ حلال نہیں ہوگا۔ اس لیے ذبح کرنے والا یا تو مسلمان ہو یا پھر کتابی ہو۔ کتابی کا مطلب یہ ہے کہ کم از کم اگر وہ مسلمان نہیں ہے تو دین و شریعت کو اس قدر تو مانتا ہو کہ کسی آسمانی مذہب کو، کسی جو ہے انبیاء کرام علیہ السلام کو نامزد طریقے سے، جیسے موسیٰ علیہ السلام کے ماننے والے، عیسیٰ علیہ السلام کے ماننے والے، داؤد علیہ السلام کے ماننے والے، تو کسی آسمانی مذہب اور کسی آسمانی پیغمبر کو مانتا ہو اور کسی آسمانی کتاب و شریعت کا وہ قائل ہو، آخرت کا وہ قائل ہو، اللہ کا وہ قائل ہو، اگرچہ اس کے اندر وہ شرک کی آمیزش بھی کیوں نہ ہو۔ جیسے عیسائی ہوتے ہیں کہ وہ باوجود کہ وہ مانتے ہیں عیسیٰ علیہ السلام کو اور مانتے ہیں بائبل انجیل کو اور وہ مانتے ہیں آخرت کو، لیکن انہوں نے اپنے عقیدہ خراب کر رکھا ہے، توحید کے خلاف بھی کر رکھا ہے، لیکن وہ اپنے کئی عقیدوں کی وجہ سے وہ اسلام سے قریب ہے۔ اسی طریقے سے یہودی، چونکہ یہودیوں میں اور عیسائیوں میں جو اہل کتاب کہلاتے ہیں قرآن کے اصطلاح میں، ان کے ہاں ذبح کا طریقہ اور ذبح کے شرائط وہی ہیں جو مسلمانوں کے ہاں ہیں۔ اس لیے طریقے ذبح میں اتحاد کی وجہ سے، یعنی ذبح کا جو طریقہ اہل اسلام کے ہاں ہے وہی طریقہ اہل کتاب کے ہاں ہے۔ تو مسلمانوں اور جو ہے یہودیوں اور عیسائیوں کے ہاں ذبح کا طریقہ ایک ہونے کی وجہ سے دونوں کے ذبیحے کا حکم ایک ہو گیا۔ تو اگر مسلمان ذبح کرے تو بھی ذبیحہ حلال ہے، اور کوئی یہودی عیسائی ذبح کرے تو بھی ذبیحہ حلال ہے۔ اس بنا پر ذبیحہ کے حلال ہونے کے لیے یا تو مسلمان ہو یا جو ہے اہل کتاب ہو۔ باقی جو مشرک ہیں، جو اہل کتاب نہیں ہیں، وہ اسلام سے کافی دور جا پڑے اور اپنے عقائد کی وجہ سے وہ کسی بھی چیز میں اسلام سے میل نہیں کھاتے، اس معنی کر کہ وہ نہ توحید کے قائل ہیں، نہ وہ آخرت کے قائل ہیں، نہ کسی پیغمبر کے نامزد طریقے سے کیا قائل ہی نہیں ہے، اور شرک مزید برآں ساتھ ساتھ چل رہا ہے۔ اس بنا پر ان کا ذبیحہ باوجود کہ وہ اگر زبان سے کہہ بھی دے تو ان کا کہنے کا اعتبار نہیں ہوگا، جیسا کہ کوئی اگر ٹیپ ریکارڈ چلا دے تو اس کے پڑھنے کا اعتبار بالقصد جو اسلام کا جو عقیدہ ہے اس کے قائل ہوتے ہوئے پھر جو ہے اگر بسم اللہ پڑھ کے کہے گا، کلمہ گو کہے گا، تو پھر اس کے جو ہے اعتبار کیا جائے گا۔ لہذا خلاصہ یہ نکلا کہ غیر مسلم کا ذبیحہ بسم اللہ پڑھنے کے باوجود حلال نہیں ہوگا۔